ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن الاغلوطات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغالطہ دینے سے منع فرمایا۔ آدمی دنیاوی مفاد کے لیے بھی بعض اوقات مغالطہ دیتا ہے، جان رہا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس بندے کو غلط رائے دے رہا ہوں، لیکن اس میں اپنا کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے تو دوسرے بندے کو رائے دیتا ہے کہ ایسا کر، روکا اس کا نقصان ہو جائے، اپنے فائدے کو مد نظر رکھتا ہے۔ اور پھر دین میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے مغالطہ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ بہت زیادتی ہے۔ دین میں کیسے مغالطہ دیا جاتا ہے؟ مثلا دنیا کا فائدہ یہ روپے لینے کے لیے کوئی مسئلہ غلط بتا دیتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے، لوگ نکاح طلاق کے مسائل میں عموماً یہ ہوتا ہے، طلاق دینے میں تو دلیر ہوتے ہیں، جب دے چکتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بعض مولویوں کا وتیرہ ہے، خود انہیں ہیلا بتاتے ہیں، ایسا نہ کہو تم ایسا کہو۔ اب ایسا کہنے کا کیا مقصد جب وہ کہہ چکا؟ اگلے دن ایک سوال آیا میرے پاس، جی میرے بھائی نے موبائل پر لکھ کر 9 دفعہ طلاق دے دی بیوی کو، لیکن اس کا ارادہ ایک بار دینے کا تھا۔ علماء فرماتے ہیں طلاق تو 3 طلاقیں ہیں، اور ان میں بھی اللہ نے ترتیب رکھی ہے، ایک طور کے بعد ایک دے، پھر مہینہ صبر کر جائے، اگر صلح ہو جائے تو بغیر نکاح کے بیوی حلال ہو جاتی ہے، آپس میں راضی ہو جائیں تو۔ اگر نہ بھی دے تو عدت گزرتی رہے، تو اس کی عدت گزر جائے تو بھی فارغ ہو جاتے ہیں 3 مہینے میں، لیکن اس میں گنجائش رہتی ہے کہ کبھی بھی صلح ہو جائے تو آپس میں نکاح کر سکتے۔ 2 طلاقیں بھی دے دے تو گنجائش رہتی ہے کہ عدت گزر جائے تو عورت فارغ ہو جائے، لیکن 2 مہینے 6 مہینے سال بعد بھی وہ اور نکاح نہ کرے اور میاں سے پھر صلح ہو جائے تو پھر نکاح ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ 3 طلاقیں دے جائے تو پھر فارغ ہو جاتی ہے، پھر واپس اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ پھر وہ اور نکاح کرے، اور وہ نکاح دائمی ہو، محسنین غیر مسافقین، جس نکاح میں مدت معین کی جائے، النکاح للموقت باطل، جس نکاح میں عرصہ متعین ہو وہ منعقد ہی نہیں ہوتا، عمر گزارنے کے لیے شادی کرے، پھر اس دوسرے سے ناچاکی ہو جائے یا وہ مر جائے،
اور پہلا خامن بھی زندہ ہو اور بیوی پھر فارغ ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد پہلے خامن سے پھر نکاح کر سکتی ہے. 3 طلاق. جو 3 سے زائد دیتے ہیں 4 5 6 7 8 9 7 کا تو عام رواج ہے 7 دے دیتے ہیں, اس نے 9 دے دی. تو علماء حق فرماتے ہیں کہ 3 سے زائد اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق ہے, اس کا الگ حساب ہوگا کہ تو نے حکم الہی کا مذاق اڑایا. اب 9 دینے کے بعد فرما رہے ہیں جی دل میں ایک ہی دینے کا ارادہ تھا. ایک بندے کو 9 گولیاں مار دو اور کہو میرا ارادہ تو ایک ہی کا تھا, بندوق آٹومیٹک تھی, 9 چلو, اگلے کا کام تو ہو گیا نا. تو میں نے تو اسے کہا بھائی میں تو مفتی نہیں ہوں, مقامی علماء سے پوچھو, مجھے پتہ ہے انہوں نے پھر راضی ہو جانا ہے, میں اس میں کیوں مداخلت کروں. وہ کوئی نہ کوئی مولوی چند پیسے لے لے گا اور اسے کوئی طریقہ بتا دے گا. یہاں ایک بندہ آیا, اس نے طلاق دے دی. میں نے بولا واضح بات ہے, سیدھی سیدھی طلاق ہوگی. پھر یہاں سے وہ چلے گئے, غالباً جیلم گئے. کسی مولانا نے بتایا کہ تم یہ نہ کہو میں نے طلاق دے دی تھی, تم کہو میں نے کہا تھا میں طلاق دوں گا. انہوں نے کہ یہ کہہ دیا, انہوں نے فتویٰ لکھ دیا. تو یہ ہے مغالطہ دینا, دھوکہ دینا. جان رہا ہوتا ہے بندہ کہ یہ غلط ہے. اسی طرح بہت سے دوسرے امور ہیں, لین دین کے معاملات ہیں, کاروبار کے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو, اللہ علیم و خبیر ہے, اللہ کے روبرو جانا ہے. معاملہ اللہ کے ساتھ رکھو. لوگوں کو تم نے حساب نہیں دینا, تم نے حساب اللہ کریم کے سامنے دینا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجراه او صدقا اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواہ ابن ماجہ والبہقی فی شعب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی مومن کو جس کا اجر پہنچتا رہتا ہے اور جس کا ثواب جاری رہتا ہے, اس میں سب سے پہلا وہ ہے کہ جو علم اس نے سکھایا, اسے رواج دیا, 2 4 10 50 200 1000 بندے کو سکھایا, پھر انہوں نے آگے ہزاروں کو سکھایا, انہوں نے آگے سکھایا. تو وہ آگے جب تک چلتا رہتا ہے تب تک جتنا اس سب مخلوق کو ثواب ہوتا ہے اتنا اس عالم کو یا اس علم سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی وہ عمل جاری رہتا ہے جیسے زندگی میں جاری تھا, اور اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. یا پھر نیک اولاد, صالح اولاد جس کی اس نے جسے حلال رزق کے حلال سے پالا, اس کی تربیت بھلائی پر کی, اسے دین بھی سکھایا, دنیاوی کے کمالات بھی سکھائے, دنیاوی علوم بھی سکھائے, دین بھی سکھایا. وہ دین کے مطابق اس نے دنیا میں بھی کمال حاصل کیا. وہ جو نیکیاں کرتا ہے تو چونکہ والد کی تربیت تھی, ان کا ثواب جتنا اس کو ملتا ہے مرنے کے بعد بھی والد کو بھی اتنا ملتا رہتا ہے. اور یاد رکھیں اس کے الٹ بھی ہوگا. اگر اس نے تربیت غلط کی, اسے صرف دنیا سکھائی, دین کا پتہ ہی نہیں دیا, تو جتنے ظلم وہ کرتے اس کی پرسش بھی ہوگی.
یا قرآن کریم جو اس نے وراثت میں چھوڑا، جیسا علماء حق کوئی ترجمہ لکھتا ہے، کوئی تفسیر لکھتا ہے، کوئی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی قرآن کریم کی تصحیح یا شرح کرتا ہے، اور پھر وہ جاری رہتی ہے، اور جب تک اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے مخلوق کو، اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہتا ہے، بغیر اس کے کہ جو عمل کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں ان کے ثواب سے کوئی کمی ہو۔ یا کوئی مسجد بنا دی اپنے رزق سے، یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ ہم کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، بچے اتنے اتنے ہوتے ہیں تو ہم گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ یہ بچوں کے لیے، پتہ نہیں وہ جوان ہوں گے، زندگی ہوگی، موت آ جائے گی، کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ کمرے بن رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں، یہ میرے بیٹے کے لیے، یہ دوسرے کے لیے، یہ تیسرے کے لیے۔ مسجد کا نام آئے تو جھولی باندھ لیتے ہیں، سارے اپنے ذاتی کام کر لیتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں۔ مسجد اگر چھوٹی سی بھی بنانی ہو تو ہر کوئی جھولی باندھ لیتا ہے، پیسے دو بھائی مسجد بنائے۔ خدا کی بندو، اللہ نے جو رزق روزی تمہیں دی ہے اس میں اللہ، سارا مال تو اللہ نے دیا ہے، اگر ایک کمرہ اللہ کے نام پر اس سے بنا دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو فرمایا وہ مسجد جو کسی نے اپنے مال سے بنا دی ہو اللہ کی رضا کے لیے، جب تک وہ باقی رہتی ہے، جب تک اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، تو جو ثواب ان سب کو ملتا ہے اتنا اس کو بھی ملتا رہتا ہے۔ یا مسافروں کے لیے سرائے بنا دی، کوئی جگہ بنا دی کسی راستے میں، راستہ گزرنے والے لوگ وہاں آرام کر لیتے ہیں یا ٹھہر جاتے ہیں۔ یا نہر جاری کر گیا، جیسے کنواں کھدوا دیا، کوئی نہر بنوا دی، کوئی تالاب بارانی علاقے میں بنوا دیا، انسانوں، جانوروں، مخلوق کے فائدے کے کام آتا ہے۔ یا صدقہ جس سے اپنی صحت کے زمانے میں نکالا۔ صحت سے مراد علماء یہ لیتے ہیں کہ جب تک زندہ ہے جو صدقہ اپنی پسند سے دیتا ہے اللہ قبول فرمائے، وہ درست ہے۔ صحت کے لیے ضروری نہیں کہ بیمار ہو جائے تو پھر صدقہ نہ دے کہ اب تو اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ صحت سے مراد یہ ہے کہ جب تک اس کے حواس قائم ہیں، سنتا سمجھتا، ملکیت برقرار ہے، کسی نے چھین نہیں لی۔ بعض اوقات ہوش برقرار ہوتا ہے لیکن اولاد گھر سے فارغ کر دیتی ہے، تو بقائمی ہوش و حواس جس نے اپنے مال سے اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا، جب تک وہ بھی اس کا ثواب بھی متعدی ہوتا ہے، جب تک اس کے اثرات رہتے ہیں اس کا ثواب موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اوحى الی انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم سلت له طریق الجنہ ومن سلبت کریمیت اثبته علیہ الجنہ وفضل فی علم وخیر من فضل عبادت وملاک الدین الورع رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ جل شانہ نے مجھے وحی کی ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستے پہ چلتا ہے، باہر نکلتا ہے، علماء کی تلاش میں مدارس کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا، لیکن نیت خلوص کے ساتھ طلب علم کی ہو اور طلب علم رضائے الہی کے لیے ہو۔
اور جس کی میں دونوں آنکھیں لے لوں، بینائی چلی جائے کسی وجہ سے، اس کو بھی بدلہ دوں گا۔ بعض چلتے پھرتے نظر بند ہو جاتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے، باقی صحت ٹھیک رہتی ہے، بندہ زندہ رہتا ہے، نظر سلب ہو جاتی ہے، تو فرمایا یہ بھی ایک ابتلاء الہی ہے، اگر وہ صبر کرے، اطاعت الہی میں رہے تو اس کا الگ سے اسے اجر اور ثواب ملے گا۔ ایسا بدلوں دوں گا جنت کا جو علم میں زیادتی اور عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے۔ یعنی اگر اس کی آنکھیں ہوتی وہ زیادہ پڑھتا، زیادہ عبادت کرتا۔ فرمایا میں جتنا وہ کر سکتا تھا، چونکہ میں نے اس کی بینائی لے لی، تو اگر دیتا تو جتنا وہ کر سکتا تھا میں اس سے زیادہ کا بدلہ اسے، اس کا اجر بغیر اس کے کرنے کے دے دوں گا۔ اور دین کی بنیاد الورع، یہ دو الفاظ ہیں، ورع اور تقوی، عموماً استعمال ہوتے ہیں۔ دین کی بنیاد ورع ہے۔ ورع کہتے ہیں جو چیز دل میں کھٹکے اس سے پرہیز کرے۔ ایک تو ظاہر حکم ہے نا کہ یہ حرام ہے، اس سے بچنا تو ظاہر ہے، ہر ایک کو بچنا چاہیے، ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں حلال و حرام کے مابین جن کو دل پسند نہیں کرتا، طبیعت اس پہ مائل نہیں ہوتی، لگتا ہے یہ کام اچھا نہیں ہے، تو جو چیز دل میں کھٹ کے پسند نہ آتی ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس سے بچ جائے، اسے ورع کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اردو میں پرہیزگاری کر دیتے ہیں، چونکہ اردو کا دامن اتنا وسیع نہیں جتنا عربی کا ہے، تو وہ اپنی طرف سے ترجمہ کر دیتے ہیں پرہیزگاری۔ اور پرہیزگاری سے مراد یہ ہے کہ جہاں شبہ ہو، خطرہ ہو، کھٹکا ہو، وہاں سے بھی بچ جائے۔ ایک تو سامنے دشمن بیٹھا ہے بندوق لگا کر، وہ تو ظاہر ہے، اس سے تو بچنا پڑے گا۔ ایک راستے پہ آپ چل رہے ہیں، وہ ویران ہے، دوسری طرف دشمن کا علاقہ قریب ہے، خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی موڑ پر، کسی گھاٹی میں دشمن مجھ پہ حملہ آور ہو جائے، اس پہ نہ چلا جائے، اسے ورع کہتے ہیں۔ کوئی ایسا کام جو گناہ کی طرف لے جانا ہو، مفضی المعیشت ہو سکتا ہے یہ کروں گا تو گناہ میں مبتلا، اس سے بھی بچ جانا یہ ورع ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ام المومنین فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا دین کی بنیاد الورع ہے۔ یہ بہقی نے شعب الایمان میں بیان فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ان کا اپنا ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا علم کا درس دینا، تھوڑی دیر کسی کو اللہ کا ذکر کرانا، تھوڑی دیر کسی کو قرآن کریم سمجھانا، تھوڑی دیر کسی کو حدیث پاک کا مفہوم سمجھانا، تھوڑی دیر کوئی دین کی بات کرنا، ساری رات زندہ رہ کر نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ ساری رات کو زندہ رکھتا ہے، رات کو کمر نہیں ٹیکتا بستر سے، ساری رات نوافل ادا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا وہ دین دوسروں کو سکھاتا ہے۔ علم جتنا منتقل کرتا ہے، ذکر جتنا دوسروں کو منتقل کرتا ہے، قرآن و حدیث جتنا دوسروں کو سکھاتا ہے، اگر وہ تھوڑی دیر بھی دوسروں کو سکھا کر باقی رات آرام کر لیتا ہے فرائض ادا کرنے کے بعد، تو اس سے بہتر ہے جو ساری رات جاگ کر نوافل ادا کرتا رہتا ہے۔ عن عبد اللہ ابن عمر
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدی فقال کلاہما علی خیر احدہما افضل من صاحبہ اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ فإن شاء آتاہم وإن شاء منعہم وما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل إنما بعثت معلما ثم جلس فيهم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کی 2 مجلسیں لگی ہوئی تھی۔ ایک جگہ بیٹھے کچھ لوگ تعلیم و تعلم میں، دوسروں کو سکھانے میں، دوسروں کو اللہ کی راہ پر لانے میں، دوسروں کو قرآن و حدیث طریقے ذکر اللہ دوسروں کو بھی وہ بانٹنے میں، سکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ اور ایک جماعت بیٹھی تھی، ایک گروہ بیٹھا تھا، وہ خود عبادت میں مصروف تھا، دعائیں کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، رکوع و سجود کر رہا تھا، نوافل پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے لگا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں بھلائی کی راہ پر ہیں، دونوں نیکی کر رہے ہیں، دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ دوسرے سے بہتر ہے۔ دونوں اچھے ہیں، دونوں نیکی کر رہے ہیں، دونوں بھلائی کی راہ پر ہیں۔ یہ جو اللہ کریم کو پکار رہے ہیں اور مجاہدہ کر رہے ہیں، یدعون اللہ ویرغبون الیہ، اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور قرب چاہتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ فإن شاء آتاہم وإن شاء منعہم، اب اللہ کی مرضی، جو چیز طلب کریں انہیں دے دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی۔ اما ہؤلاء یتعلمون الفقہ والعلم، اور یہ لوگ جو علم کو بانٹ رہے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کے ارشادات، احکام شریعت، علم فقہ، حلال حرام، جائز ناجائز سکھا رہے ہیں، نہ جاننے والوں کو جو نہیں جانتے انہیں سکھا رہے ہیں، یہ ان سے افضل ہے۔ بات وہی ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ان کا فائدہ اپنی ذات کے لیے ہے اور ان کا فائدہ متعدی ہے، ان کی ذات کو بھی ہے اور دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی وہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ فہم افضل ہو، یہ ان سے بہتر ہیں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور مجھے اللہ کریم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، میں بھی معلم مبعوث ہوا ہوں۔ ثم جلس فیہم، پھر وہ جو لوگ جو آگے سکھانے کا کام کر رہے تھے حضور ان میں جلوہ افروز ہو گئے۔ اب ان کی فضیلت ظاہر ہے، دوسرے بھی نیکی کر رہے ہیں، بھلائی کا کام کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، لیکن قرب الہی کی تلاش میں اپنی ذات کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا یہ اچھا کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو جو مانگ رہے ہیں انہیں دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، اللہ تو مجبور نہیں ہے، ان کا کام مانگنا ہے، لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرے ہیں، یہ جو اللہ کا ذکر دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں، قرآن کریم سکھا رہے ہیں، اس کا ترجمہ سکھا رہے ہیں، احکام شریعت، حلال حرام، جائز ناجائز سکھا رہے ہیں، جو بھی ان شعبوں میں سے حدیث سکھا رہے ہیں، علماء حق جو علم کی ترویج میں عمریں لگا دیتے ہیں، فرمایا یہ ان سے بہت بہتر ہیں اور میں تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لوگوں کو عظمت الہی سے آشنا کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، احکام الہی لوگوں کو سکھانے کے لیے مبعوث ہوں، اس لیے حضور ان لوگوں میں جلوہ افروز ہو گئے۔
وعن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ علی علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها باس اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علم کی کوئی مقدار کو اندازہ کیا ہے کہ جو آدمی اتنا علم حاصل کر رہے اسے فقیہ یا عالم کہا جائے کہ یہ عالم ہے، یہ صاحب علم ہے؟ کیا حد ہے علم کی؟ کتنا علم اس کے پاس ہو تو اسے صاحب علم مانا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت پر 40 حدیثیں یاد کر لے جو دین کے معاملہ میں ہوں، جو میری 40 حدیثیں جو عقائد اور اعمال کے معاملہ میں ہوں وہ یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اسے فقیہ اٹھائے گا، قیامت کو وہ علماء کے ساتھ اٹھے گا، وہ عالموں میں شمار کیا جائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کا گواہ بھی ہوں گا کہ یا اللہ اس نے میرے ارشادات یاد کیے اور آگے پہنچائے۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان حضرات نے جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کی عمریں قرآن کریم کی تبلیغ اور حدیث کی شرح میں گزری اور بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی، بڑا دین پھیلایا، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی 40 حدیثیں لکھ کر ایک الگ کتاب سے چھپوایا۔ جو ساری عمر حدیث کی خدمت کرتے رہے تو 40 حدیث کے نام سے یا کبھی 40 کے نام سے آپ کو ہر بڑے عالم کا کوئی نہ کوئی کتابچہ مل جائے گا۔ وہ اس حدیث کا مصداق، وہ کہتے ہیں ہمارا سارا علم ایک طرف، حضور کا ارشاد علی ایک طرف۔ تو بڑے بڑے اہل حق علماء یہ متقدمین کی مثال اور نظیر تھے، جن کا ورع تقوی مثالی تھا، جن کا علم مثالی تھا، انہوں نے بھی پھر کوشش کی کہ 40 حدیثیں الگ سے لکھ کر جو احکام اور قرآن کی تفسیر اور حدیث کی شرح یا احکام شریعت کے مطابق ہوں جمع کر کے الگ سے چھپوائی جائیں، تاکہ یہ یقینی ہے کہ حضور نے فرمایا میں ان کی شفاعت بھی کروں گا، میں ان کا گواہ بھی ہوں گا کہ یا اللہ اس نے میری حدیث آگے پھیلائی اور دین کا کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ارشادات رسالت مآب کی برکت حاصل کرنے کے لیے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسے علماء جنہوں نے شرح احادیث لکھی اور اتنی کتابیں تصنیف فرمائی اور ساری عمر قال اللہ و قال رسول کرتے دنیا سے گزر گئے، انہوں نے بھی پھر 40 حدیثیں الگ سے پھر لکھی۔ یہ ارشاد نبوی کی عظمت ان کے دلوں میں اتنی تھی کہ جنہیں ہزاروں، کئی ایسے تھے جو حافظان حدیث تھے جنہیں لاکھوں حدیثیں یاد تھیں زبانی، لیکن 40 حدیثیں الگ سے پھر انہوں نے بھی لکھنے کی کوشش کی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جودا قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال اللہ اجود جودا ثم انا اجود بنی آدم واجودهم من بعدی
رجل علم علما فنشرہ یاتی یوم القیامت امیرم وحدہ او قال امتا واحدہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا داتا، سب سے بڑا دینے والا، بانٹنے والا کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم۔ صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت حالت تھی، وہ عرض کرتے تھے اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں گے تو ہم جانیں گے۔ عرض کیا گیا اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود وجودا، سب سے بڑا سخی وہ رب کریم ہے جو کائنات کے ہر ذرے کو جس نے وجود بھی بخشا، حیات بھی بخشی، حواس بھی بخشے، اپنی اپنی زبان بھی بخشی، اپنی اپنی بولی بھی بخشی، شعور بھی بخشا، ہر ایک کی حیثیت کے مطابق، اور جب تک اسے قائم رکھنا ہے اسے دے ہی رہا ہے، دے ہی رہا ہے، دے ہی رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سخی وہ ہے۔ پھر اللہ کے بعد آنا، پھر اللہ کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہوں کہ اللہ نے بے پناہ نعمتیں مجھے عطا کی، میں بانٹ نہیں، میں لٹاتا رہا۔ ایسے ایسے دروازے مغفرت کے واقعے کہ 100 سال کوئی شرک و کفر و شرک کرتا رہا، اس نے ایک دفعہ خلوص سے توبہ کر کے میرا دامن تھام لیا تو 100 سال کا کفر و شرک صاف ہو گیا۔ ایک بے پناہ مخلوق کو قیام حشر تک جو ہدایت پہنچتی رہے گی، فرمایا یہ اس کا سبب میری ذات ہے۔ جہاں کسی کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی، کوئی ایک کرن بھی جسے نصیب ہوگی، اس کا سبب میں ہوں گا، سخاوت اسے کہتے ہیں۔ پھر میں سخی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد آدم میں سے پھر سب سے بڑا سخی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جس کی نعمتیں جو اللہ نے مجھے عطا کی اور میں نے بانٹی وہ قیامت تک بڑھتی رہیں گی، نوع انسانی کہاں تک کتنا فائدہ اٹھائے۔ اور میرے بعد وہ شخص سخی ہے جس نے علم سیکھا اور پھر اسے پھیلایا، جس نے محنت مجاہدہ۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس نے علم کو دنیاوی وقار، دنیاوی مفاد، دنیاوی رزق حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ علم کو علم کے لیے سیکھا، رضائے الہی کے لیے سیکھا، اللہ کے نبی کی خوشنودی کے لیے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے آگے مخلوق میں پھیلایا۔ فرمایا پھر میرے بعد وہ سخی ہے جس کا فائدہ لوگوں کو ایسا پہنچا کہ ان کی عاقبت سنور گئی، اور عاقبت دائمی ہے۔ کسی نے روپے دے دیے، زمین کا ٹکڑا دے دیا، جاگیر دے دی، تو یہ وقتی ہے نا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس روپے ہوں، وہ کھا نہ سکے، پی نہ سکے۔ اس کے پاس جاگیر ہے، کل مر جائے گا، وارثوں میں بٹ جائے گی، اس کے کس کام کی؟ کسی نے اسے محل دے دیا، کتنا عرصہ رہے گا، بالآخر قبر میں چلا جائے۔ کسی نے علم سیکھا، اللہ کے ارشادات، اللہ کے نبی کے ارشادات حاصل کیے، اس لیے کہ میں مخلوق کو پہنچاؤں تاکہ وہ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں اور آخرت کا فائدہ پائیں، جنت حاصل کریں۔ تو جنت تو عبدالآباد کے لیے۔ تو پھر فرمایا میرے بعد وہ سخی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی خوشنودی کے لیے علم سیکھے اور پھر اسے آگے پھیلائے، دوسروں کو سکھائے۔
وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ اکیلا ہی امیر ہوگا، وہ ایک بندہ لاکھوں پہ بھاری ہوگا۔ یا آپ نے یہ فرمایا، یہاں راوی کو سا ہوا ہے، یہ فرمایا اکیلا ہی امیر ہوگا، یا فرمایا یہ اکیلا ہی امت ہوگا۔ او قال امت واحدہ، وہ اکیلا بندہ ہی ایک امت جتنی اہمیت، عزت، آبرو رکھتا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے قرآن کریم میں آتا ہے نا، کان امت واحدہ، وہ اکیلے بھی ایک بڑی امت جتنا عظمت، درجہ عند اللہ مقام رکھتے تھے۔ فرمایا اسی طرح وہ بندہ جب میدان حشر میں آئے گا تو ہزاروں لاکھوں جو لوگوں جتنی عزت و اہمیت اس ایک بندے کو نصیب ہوگی جس نے اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھا اور اس کو آگے اللہ کی رضا کے لیے پہنچایا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا کا حصول نیکی ہے الحمدللہ، حلال ذرائع سے حاصل کرنا عبادت ہے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا بھی ثواب مرنے کے بعد بھی حضور نے حدیث پاک گزر چکی، پہنچتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ لیکن جو علم سیکھ کر تقسیم کرتا ہے اس کا درجہ اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ یہ دنیا کی سہولتیں بانٹتا ہے، اس کا ثواب اسے، لیکن وہ تو جنت بانٹتا ہے اللہ کی، لوگوں کو قیامت کی سختی سے بچانے کا سبب بنتا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے، اور ابد الآباد کی نعمتیں ہیں جنت کی، ان کے ملنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ، وهو منہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، روی البہقی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حریص، دو لالچی، دو طمعخوار ایسے ہیں جن کو کبھی سیر ہی نہیں ہوتی، وہ بس نہیں کرتے۔ ایک وہ جیسے علم کی طلب لگ جائے تو علم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ سیکھتا ہے، پھر اس قابل ہو جاتا ہے کہ بانٹتا بھی رہتا ہے، مزید طلب بھی ہوتی ہے، اسے مزید سیکھتا بھی رہتا ہے، ساری عمر سیکھتا رہتا ہے، اور کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ علم کیا ہے؟ جو چیزیں دماغ میں آتی ہیں آدمی جان جاتا ہے، اور دماغ سے زبان تک بھی آ جاتی ہیں، یہ خبریں ہوتی ہیں، یہ علم نہیں ہوتا۔ ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ان کا اثر ہم پر تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ کوئی پرائمری اسکول کا ماسٹر پڑھا رہا تھا 5,715، 2,03,717، 7,10,313، تو کوئی ڈاکو سنتا رہا، اس نے کہا خواہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، دولت ساری تو یہاں پڑی ہے، پیسے تو سارے یہاں پڑے ہیں، تو ہم کبھی کسی کوٹھی پہ ڈاکہ مارتے ہیں، کبھی کہیں آگے سے مدافعت ہوتی ہے، تو یہاں تو نہ کوئی چوکیدار، نہ کوئی رکھوالا، نہ پولیس، نہ گارڈ، اور یہ لاکھوں سے نیچے تو آتا نہیں۔ تو رات کو اس نے آ کر سکول کا دروازہ توڑا اور ساری عمارت چھان ماری، تو وہاں تو ٹکا بھی نہیں تھا۔ جو علم دماغ میں آتا ہے اور زبان تک آتا ہے، وہ اسی ماسٹر والی دولت ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو دل میں آتا ہے۔ آپ ایک بات سنتے ہیں، اس کی ایک کیفیت دل میں آتی ہے، وہ علم ہے۔ جو بات سنتے ہیں وہ خبر ہے،
ہم سنتے ہیں فلاں بندہ جو ہے یار اسے پولیس والوں نے مارا، فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی گاڑی ٹوٹ گئی، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، افسوس ہے یار، اچھی بات نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، بھول جاتے۔ یہ خبر تھی ہمارے لیے، دماغ میں آئی، زبان پر بھی آئی، افسوس بھی کیا، لیکن اس کا کوئی نے اثر نہیں۔ اسی خبر میں وہ بتائیں کہ وہ تمہارا بھائی تھا یا تمہارا بیٹا تھا، اس کی گاڑی بھی ٹوٹ گئی، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، تو وہ اثر دل میں جائے گا، دل بیٹھ جائے گا۔ یہ علم ہے، یہ جو اثر دل میں گیا نا، یہ علم ہے۔ اب قرآن کی آیت کریمہ سنیں، لوگوں کو بھی سنائیں، اور وہ آپ کے عمل پہ اثر انداز نہ ہو تو یہ خبر ہے آپ کے پاس۔ آیت کریمہ سنیں اور وہ دل میں اتر جائے اور کبھی اس سے باہر نکلنے کی جرت نہ کریں، یہ علم ہے۔ حدیث پاک سنیں، آگے بھی سناتے رہیں، لیکن آپ پر خود کوئی اثر نہ ہو، یہ علم، یہ خبر ہے۔ تو ہم جنہیں ہم کہتے ہیں بڑے بڑے فاضل، یہ بڑے بڑے فاضلوں کے بعد بڑی بڑی خبریں ہیں۔ ایک اخبار میں کتنی خبریں ہوتی ہیں، 4 5 7 صفحے، یہاں تو 5 7 صفحے کا ہوتا ہے، باہر امریکہ یورپ میں دیکھیں تو میرے خیال ہے 100 صفحے کا ایک اخبار ہوتا ہے، تو اتنا بنڈل ہوتا ہے، وہ سارا روزانہ خبروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کاغذ پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ وہ نیلا ہوتا ہے، نہ پیلا ہوتا ہے، نہ سیاہ ہوتا ہے، نہ سبز ہوتا ہے، وہ اثر نہیں لیتا ان خبروں سے، کیونکہ خبر کا کیا فائدہ؟ کوئی ایسی خبر کہ غضب الہی کی خبر ہو تو کاغذ کو آگ لگ جائے، یہ علم ہے۔ آئے کریمہ پڑھیں اور اس میں غضب الہی کی، آخرت کی، جہنم کی بات ہو اور دل پہ کپکی طاری ہو جائے تو یہ علم ہے۔ ورنہ واعظ آپ سیکھتے بھی رہیں، سکھاتے بھی رہیں، اسی گناہ سے لوگوں کو روکتے بھی رہیں، وہ گناہ کرتے بھی رہیں، تو یہ خبر ہے۔ لوگوں کو حرام کھانے سے روکتے رہیں، آپ حرام پیسے جمع کرتے رہیں، تو یہ خبر ہے۔ وہ لاہور کے ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ جب یہ پیلی ٹیکسی آئی تو ہم نے ایک مولانا سے پوچھا کہ حضرت یہ پیلی ٹیکسی دے رہے ہیں حکومت والے اور وہ جو قسطیں لیتے ہیں ان پر سود دینا پڑتا ہے، تو یہ کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ حرام ہے۔ تو ہم نے تو نہ لی، بھائی یہ حرام ہے، اس میں نہیں پڑتے۔ تو کچھ عرصے بعد مولانا کے گھر جانا ہوا تو وہاں 2 کھڑی تھی، تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ مولانا آپ نے 2 لے لی ہیں، تو ہمیں تو آپ نے کہا تھا، تو ہم تو رک گئے، ہم نے تو نہیں لی۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے مسئلہ بتایا تھا، میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ لو یا نہ لو، مسئلہ وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا، لینا ان کا حرام ہے، اب جو لیتا ہے لیتا ہے، میں نے تو 2 لے لی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے ان کے پاس خبر تھی، علم ہوتا تو وہ نہ لیتے۔ یہ فاصلہ ہے خبر میں اور علم میں۔ حقیقی علم وہ ہے جو دل کی کیفیات بن جائے، اس لیے تصوف و سلوک کو حقیقی علم کہتے ہیں کہ یہ سارا قلبی کیفیات پہ مدار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ علم کا طالب جو ہے اتنا حریص ہوتا ہے کہ نہ علم ختم ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، اور نہ یہ بس کرتا ہے، آخری دم تک محنت مجاہدہ مزید طلب میں لگا رہتا۔ تو جن حضرات نے یہ فرمایا کہ فلاں نے سلوک مکمل کر لیا، انہیں غلطی لگی، دھوکہ لگا، یہ علم ہے، حقیقی علم ہے، اور علم کی کوئی حد نہیں ہے، عمریں ختم ہو جاتی ہیں، علم ختم نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفتیں غیر محدود ہیں۔ اللہ کی طلب ہے نا تصوف سارا، تو کیا کوئی ایسی جگہ آتی ہے کہ یہاں جی اللہ تشریف فرمائے اور میں پہنچ گیا اور سلوک ختم ہو گیا؟ اگر نہیں آتی تو پھر سلوک کی کوئی انتہا نہیں ہے، جہاں تک اللہ جس کو لے جائے۔ اور فرمایا یہ سیر نہیں ہوتے کہ بہت ہو گیا، نہیں، اگر ان میں حقیقی طلب ہو۔ اور دوسرا دنیا کا لالچی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا،
اربوں جمع کر لے، خربوں جمع کر لے، ساری مخلوق کی روزی چھین کر اپنے گھر میں جمع کر لے، کہتے ہیں حل میں مزید، مجھے اور بھی دے دو۔ عالم جو حقیقی علم کا طالب ہو وہ بس نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں بڑا لالچی ہوتا ہے، سب سے بڑا لالچی، لگا ہی رہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ بس کافی ہوگا، نہیں، لگا ہی رہتا۔ اور دوسرا لالچی دنیا کا طالب ہے، اس کی حرص بھی ختم نہیں ہوتی، اور دے دو، اور دے دو، اور دے دو۔ ذلت اٹھاتا ہے، بےعزتیاں ہوتی ہیں، پراپیگنڈے ہوتے ہیں، چور چور کہلواتا ہے، لیکن لگا رہتا ہے، اور دے دو، اور لے لوں، اور لے لوں، اور لیتے لیتے چھوڑ کے مر جاتا ہے، لیکن مرنے تک اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ یہ بیہقی نے روایت کی ہے، اور یہ 3 حدیث مبارکہ جو گزری ہیں شعب الایمان میں بیہقی سے، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابی درداء کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان کے متن تو مشہور ہیں لیکن ان کی سندیں کمزور ہیں، لیکن علماء حدیث فرماتے ہیں کہ کمزور سند کی حدیث بھی اصلاح اعمال کے لیے، ترغیب و ترہیب کے لیے درست ہے، جبکہ وہ کئی طرح سے روایت کی جائیں تو وہ متعدد روایتیں اس کو تقویت دے دیتی ہیں، اور وہ فضائل اعمال میں ہے، اس میں کوئی حکم شرعی تو ہے نہیں، اس لیے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ وعن ابن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال عبداللہ ابن مسعود ومنہمان لا یشبعان صاحب العلم و صاحب الدنیا لا یستویان اما صاحب العلم فیزداد رضان للرحمن واما صاحب الدنیا ویتمابا فی الطغیان ثم قرأ عبداللہ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى قال وقال آخر انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، 2 طرح کے لالچی جو ہیں ان کا لالچ ختم نہیں ہوتا، وہ طلب میں، مزید طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ایک صاحب علم اور دوسرا صاحب دنیا۔ ایک علم کا طالب، حقیقی جو طالب ہے علم کا، جو دل سے علم کو چاہتا ہے، اس کی حرص ختم نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی طلب ختم نہیں ہوتی، وہ چلتا رہتا ہے۔ اور دوسرا دنیا کا طالب، مرتے دم تک اس کی بھی دنیا ختم نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک یہودی کے بارے کہ وہ مرض الموت میں تھا، بیمار ہو گیا، بستر پر تھا، آخری سانسیں آ رہی تھیں، دیکھا بیٹے بیوی سارے ارد گرد کھڑے ہیں، تو اس نے پوچھا وہ تو بھی یہاں آیا؟ جی میں بھی یہاں ہوں۔ تو بھی یہاں آیا؟ میں بھی یہاں ہوں۔ تو بھی یہاں ہے؟ میں بھی یہاں۔ تو دکان پر کون ہے؟ ظالم تو مر رہا ہے۔ تو اسے مرتے بھی یہ یاد ہے کہ یہ سارے یہاں کھڑے ہیں، تو دکان بند کر کے آ گئے، دکان پر کون؟ تو قبر میں جا رہا ہے، تو دکان کو فرمایا اس کی لالچ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو طلب علم اللہ کی رضا مندی کے لیے کرتا ہے، یہ بڑی کڑی شرط ہے۔ ہم بڑی چیزیں سیکھتے ہیں محض دنیا کمانے کے لیے، اسی میں دین کا علم بھی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سیکھتے ہیں محض دنیا کمانے کے لیے، حضرت صاحب کہلانے کے لیے، دنیاوی فائدے اٹھانے کے، وہ نہیں۔ وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہے، وہ لالچ ختم نہیں ہو۔ یہ تو جس غرض سے سیکھتے ہیں، اب تو وہ زمانہ گیا جب لوگ علم پورا کرتے تھے، اب تو ایسا زمانہ آ گیا، علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، اب تو جو بچے آتے ہیں نا کہ میں کچھ بن جاؤں اور مولوی بن جاؤں، انہیں 2 3 4 تقریریں کرنی آ جائیں تو مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اب مزید کی کیا ضرورت ہے، میں گزارا کر لیتا ہوں، لوگوں کو دھیان لگا لوں۔
اور 4-5 تقریریں انہیں یاد ہوتی ہیں، یہاں جلسہ کیا، ایک کر لی، 10 میل پر کیا، دوسری کر لی، وہ 5 تقریریں کرتے کرتے 50 میل دور چلے جاتے ہیں، پھر پہلی سے پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تحصیل علم دنیا کے لیے تھی، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو اہل حق اللہ کی رضا اور حضور کے اتباع کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تحصیل علم میں لگتے ہیں، وہ کبھی سیر نہیں ہوتے۔ رضا للرحمن، جو اللہ کی رحمان کی رضا کے لیے لگتے ہیں۔ اما صاحب الدنیا، وہ دنیا حاصل کرتا ہے نافرمانی میں اور بڑھنے کے لیے، اپنی خدائی مسلط کرنے کے لیے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ اللہ پناہ دے، ہر بندہ اپنی جگہ چھوٹا موٹا خدا بنا بیٹھا ہے۔ آپ نہایت نچلے طبقے میں، جنہیں آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے، کبھی ان کے پاس بھی بیٹھ کر دیکھیں، ان کے حالات دیکھیں، ان کی باتیں سنیں، تو جس سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ان سب سے میں تکڑا ہوں، ان کی کیا ضرورت ہے میرے سے۔ یہ چھوٹا موٹا خدائی دعویٰ نیچے سے نیچے تک ہر بندے کے ذہن میں گھسا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طلب دنیا کا نتیجہ ہے۔ جہاں طلب الہی آ جائے وہاں عظمت الہی رہ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے میں نہیں ہوں، وہ ہے۔ ارے میری مرضی کو جانے دو، جو وہ حکم دیتے ہیں اس کی پسند کے مطابق کرو، اس کی رضا میں ڈھل جاتی ہے، اس کی ناخوشی میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ علم ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ اور پھر حضرت اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الانسان کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے پرواہ، اسے کسی کی، وہ خود بادشاہ ہے، اس لیے سرکشی کرتا ہے، عظمت الہی سے بے بہرا ہو جائے، سمجھتا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، اس لیے سرکشی کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خشیت الہی، اللہ سے بندگی کا تعلق، اللہ سے اس کی مخلوق ہونے کا رشتہ، اللہ سے اللہ کے کرم کے طلب کی آرزو کا رشتہ اہل علم کو نصیب ہوتا ہے، جاننے والوں کو نصیب ہوتا ہے، جو عظمت الہی سے آگاہ ہیں، اپنے عجز فقر، اپنے محتاجی کو سمجھتے ہیں، انہیں یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناس من امتی سیتفقہون فی الدین ویقرؤون القرآن ویقول ناتی الامراء فنصیب من دنیاہم نغیر لهم بدیننا ولا یکون ذلك کما لا یجتبی من القطاعد الا الشوق كذلك لا يجتبى من قربهم الا قال محمد بن الصباح کنو یعنی الخطایا رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ، غور سے سنیے گا کیا ارشاد نبوت ہے، دین میں سمجھ، دین حاصل کریں گے، قرآن و حدیث فقہ سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے ہم امراء کے پاس جائیں گے اور ان سے دنیا کے فائدے لیں گے، بڑا عالم بن جاؤں گا، حکومت میرا بڑا احترام کرے گی، بڑے مجھے لوگ پیسے دیں گے، حکومت بھی انعام جاگیر دے گی، تنخواہ دے گی، امراء سے فائدہ اٹھاؤں گا، لوگوں سے شیرینیاں لوں گا۔ اور امراء کے پاس جا کر انہیں کیا ملے گا؟ دین نہیں،
دولت مندوں کے پاس جا کر انہیں دنیا ملے گی، برائی ملے گی، گناہ کی کیفیت ملے گی، نافرمانی کی ایک کیفیت ملے گی۔ دنیا تو وہی ملے گی جو اپنے نصیب میں، اپنا حصہ ہر کوئی لیتا ہے، دوسروں کا حصہ لینے لگتے تو پہلی مخلوق کھا گئی ہوتی، پچھلی بھوکی مر جاتی۔ نہ کوئی چھوڑ کے مرتا ہے نہ دوسرے کا لے کے مرتا ہے، لیکن امراء کے قریب جانے سے دلوں میں ایک کیفیت دنیا کی طلب کی، گناہ کی آرزو، گناہ کرنے کی جرت، اللہ سے بے خوفی اور برائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ انہیں بھی مل جائے گا۔ اور وہ باوجود جاننے کے دین سے الگ ہو جائے، ان کے عقیدے، ان کے ارادے، ان کی قلب کی گہرائی میں دین نہیں ہوگا۔ دکھاوے کے لیے خواہ شکل بھی بنا لیں، جبہ بھی پہن لیں، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے رہیں، بڑے بڑے وعظ بھی کرتے رہیں، لیکن لگے ہوئے حصول دنیا میں ہوں گے۔ اور پھر حضور نے مثال، پھر حضرت ابن عباس نے حضور کی طرف سے مثال ارشاد فرمائی کہ کسی خاردار درخت سے سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں ملتا۔ آپ انگور کی بیل سے تو انگور لے سکتے ہیں، کیکر سے انگور نہیں لے سکتے، وہاں سے کانٹا ہی چبھے گا، آپ کو زخمی ہی کرے گا۔ تو محمد بن سبا نے کہا کہ حضور کی مراد کانٹوں سے گناہ تھی، برائی تھی، یعنی امراء کے پاس جا کر ایک کیفیت ایسی نصیب ہوتی ہے کہ بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سمایا کرتے تھے ایک ولی اللہ کی ہدایت، اور ان کے منازل مدارج کی ذکر کرتے تھے کہ بہت اعلیٰ منازل تھے۔ ان کا ایک بیٹا بڑا نافرمان، بڑا بدکار، اور ان کا ناک میں اس میں دم کر رکھا تھا، ہر طرف سے شکوے گلے ملامت، روز کوئی نہ کوئی مصیبت۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ بیٹا آپ کے گھر میں کیسے پیدا؟ فرمانے لگے ایک گناہ مجھ سے ہو گیا تھا، بادشاہ نے احتراماً ایک شام کا کھانا بھیج دیا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے شاہی کھانا کھا لیا، یہ اس کا نتیجہ۔ یہ اس رات ماں کے پیٹ میں گیا، یہ اس کھانے کا اثر ہے، میں بھگت رہا۔ تو حضور کا ارشاد ہے کہ امراء سے یہی کچھ ملتا ہے، یہ خاردار جھاڑیاں ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے تو کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں اللہ کا حکم ان کے سامنے دہرانا، اللہ کی بات پہنچانا، تو اس میں دنیا کا فائدہ نہیں ملے گا، تمہیں قید کر دیں گے، قتل کرا دیں گے، مصیبت آئے گی، انعام تو نہیں دیں گے۔ تو فرمایا لوگ بڑی محنت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تفسیریں پڑھیں گے، صرف و نحو پڑھیں گے، علم اصول پڑھیں گے، اس کی شان نزول یاد کریں گے، قرآن کے اس کے ربط یاد، بڑی محنت کریں گے، پھر حدیث شریف پڑھیں گے، پھر فقہ پڑھیں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ اس سے میں بڑی دنیا جمع کر لوں، بڑے بڑے امراء میرے قدموں میں آ جائیں، حکومت اور نواب میرے سامنے جھک جائیں، وہ مجھے انعامات اور خداوات سے نوازیں، بڑے بڑے تمغے دیں۔ حضور فرماتے ہیں جب دنیا داروں کے قریب جائیں گے تو سوائے کانٹوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ادھر سے تو ملے گا ہی کچھ نہیں، اللہ کے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا، اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کے پاس سے سوائے اس کے کہ کوئی گناہ کی کیفیت دل میں آئے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لو ان اہل العلم صاروا
سلم وصنعوه عند أهله لصعدوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من الدنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم اخرته كفاه الله هم الآخرته كفاه الله هم الدنيا ومن تشبعت به هموم الأحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتهما هلك. رواه ابن ماجہ و بہقی فی شعب الایمان. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل علم اگر اپنے علم کی حفاظت کریں اور اس کو اہل کے نزدیک رکھیں. علم کا اہل کون ہوتا ہے؟ جو اللہ و اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے علم حاصل کرنا چاہے، وہ اہل ہے. جو کر سکا یا نہ کر سکا اس کے لیے محنت کرتے، اس نے حاصل کر لیا الحمدللہ، اس راہ پہ چل نکلا، محنت کر رہا ہے. نہیں کر سکا تو بھی اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دوں. لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے. لیکن فرماتے ہیں افسوس، بہت سے اہل علم نے اسے دنیا کے لیے خرچ کیا. علم آخرت کا سرمایہ تھا، انہوں نے چاہے اس سے دنیا کما لیں، بہت سے لوگوں کو مرید بنا لیں، ان سے شیرینیاں کھائیں، بڑے پیسے ہو جائیں، بڑی قیمتی گاڑیاں محل بنا لیں، لوگوں کے پیسوں پر دولت دنیا جمع ہو جائے، بڑے بڑے نواب ہمارے قدموں میں آ جائیں. فرمایا لوگ ان کے پیچھے لگ تو جاتے ہیں لیکن انہیں ذلیل سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں ذلیل ہو جاتے ہیں اور ان کا کردار بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ انہیں ذلت نصیب ہوتی ہے. پھر انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس شخص نے اپنا اصلی مقصد، یعنی ہر شخص کو زندگی گزارنی ہے، روزی کمانی ہے، بچے پالنے ہیں، لیکن یہ پہلا مقصد حصول آخرت رضا الہی ہو، پھر یہ سارے مقاصد اس کے تابع ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا ذریعہ بندہ اختیار نہیں کرتا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر ہی مقصد کا درجہ نہیں پاتے. مقصد کا درجہ رضا الہی کی طلب کو رہتا ہے. اگر کسی نے آخرت کو اپنا مقصد بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کام بھی آسان کر دیتے. اللہ کریم کافی ہیں اس کی دنیا کے مقاصد پورا کرنے کو، وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ یہ میری راہ میں نکلا ہے، اس پر آسانیاں بھیج دیتے ہیں. اور جس کے مقاصد میں رسول دنیا کے لیے پراگندہ ہو گئے، کبھی اس طرف بھاگتا ہے یہاں سے مل جائے، کبھی اس طرف بھاگتا ہے، کبھی تعویذ گنڈے کا ہیلا کرتا ہے، کبھی کسی کو کچھ بتاتا ہے، کسی کو کچھ بتاتا ہے، مفروضوں پر سنتیں قائم کر لیتا ہے. جیسے آج کل دو چیزیں ہمارے نیشنل حکم پر چل رہی ہیں میڈیا میں. استخارہ، ہر مشکل کی کنجی استخارہ کرا لو. او بھائی، استخارہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ کوئی ایسا کام جس کے 2-3 طریقے ہوں اور دونوں طریقے شرعاً جائز ہوں. ایک کام ہے وہ 2-3 طریقوں سے ہو سکتا ہے، اس کے تینوں طریقے شرعاً جائز ہیں. اب بندہ اس میں پریشان کھڑا ہے کہ کون سا آسان یا بہتر ہوگا. جائز تو تینوں طریقے ہیں، ان میں سے کون سا اختیار کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے سو جاؤ کہ اللہ میری رہنمائی فرما دے، ان میں سے کون سا اختیار کروں. یہ تو استخارہ ہو گیا. اب ایسا تو ہوتا نہیں. بچی کی شادی کہاں کروں استخارہ کرو، یار یہ کیا ہے؟
بیٹے کی شادی ہوگی کہ نہیں، نوکری ملے گی کہ نہیں، بیماری ٹھیک ہوگی کہ نہیں، یار یہ کیا استخارہ ہے؟ اچھا اب یہ پیشہ بن گیا، ٹیلی ویژن پہ آ جاتے ہیں، ایک لیپ ٹاپ رکھا ہوتا ہے، ہاتھ میں پنسل ہوتی ہے، حالانکہ لیپ ٹاپ پر پنسل سے لکھا پڑا کچھ نہیں جاتا، قلم ہاتھ میں ہوتا ہے، قلم سے لیپ ٹاپ پر کسی نے کیا لکھنا، وہ جاہلوں کو دکھانے کے لیے کہ حضرت صاحب کے ہاتھ میں قلم بھی ہے۔ وہ بیٹھے ہیں پیر صاحب، رومال لپیٹا ہوا، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی بنائی ہوئی، ہاں جی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹیلی فون آتے ہیں، اکثر عورتوں کے زیادہ آتے ہیں، وہ جی میری بہن کا بیٹا جو ہے اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اچھا بھائی کرو استخارہ، اس کو جب اجوین دے دو، چل یہ کیا ہے جی یہ استخارہ مسنون ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ مذاق ہے دین کے ساتھ سنتوں کا۔ مجھے بھی کتنی ای میل آتی ہیں، استخارہ کر کے بتائیں یہاں بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کا، میں انہیں لکھتا ہوں بھائی شرعی طریقہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جہاں بچی یا بچہ بیانا چاہتے ہو اس کا دین دیکھو پہلے، پھر اس کے دنیاوی اسباب و ذرائع دیکھو کہ حلال ذرائع سے روزی کمانے کا، بچے پالنے کا اہل ہے، دونوں باتیں ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، عقیدے اچھے ہیں، کام اچھے ہیں، روزی بھی کماتا ہے، تو رشتہ کر لو۔ یہ استخارے سے نہیں ہوگا، لیکن لوگوں میں جاہلیت ہے۔ دوسرا ایک نواں آ گیا جی حجامہ، یہ بھی سنت ہے، اس سے بھی پیسے کمائے جا۔ حجامہ کیا ہے؟ پچھنے لگا کر اوپر وہ آکسیجن جلا کر کوئی چیز گلاس میں جلائی، آکسیجن گلاس چموڑ دیا، وہ چمٹ جاتا ہے، کوئی خون بھی کھینچ لیتا ہے۔ یہ ایک علاج ہوتا تھا، اور ہمارے لڑکپن تک ہمارے دیہات میں بھی رہا، عہد نبوی میں بھی تھا کہ جب کہیں درد ہوتا، حتیٰ کہ ذات الجنب تک، ذات الجنب ایک اس کا نمونیے کا سخت درد ہوتا ہے جو بندے کو موت تک لے جاتا ہے، پہلو میں درد اٹھتا ہے، نمونیا بخار ہوتا ہے اور اس میں درد ہوتا ہے، اسے طب میں ذات الجنب کہتے ہیں، اس کا علاج بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی تکلیف محسوس ہوئی تو آپ نے بھی پچھنے لگا کر یہ لگوائے، اور ہمارے علاقے میں اسے ڈولی لگوانا کہتے ہیں، مٹی کی ڈولیاں بنی ہوتی تھی، شیشے کے اب گلاس آ گئے تو مٹی کی ڈولیاں بنی ہوتی تھیں، یہ ہمارے کمہار بنا کے دیتے تھے۔ تو حکیم طبیب جو عموماً حجام جو ہیں وہ یہ کام کرتے تھے، اس لیے اس کا نام ہی حجامہ پڑ گیا، عہد نبوی میں بھی حجام ہی کرتے تھے۔ تو وہ پچھنے لگا کر اوپر وہ ڈولی سی چموڑ دیتے اور وہ تھوڑا سا، اب یہ حضور نے بھی پچھنے لگوائے، لیکن یہ سنت تو نہیں ہے، یہ سنت اضطراری ہے، یعنی بیمار ہو گئے، بیماری اضطرارن آتی ہے، کوئی خریدتا نہیں، کوئی مرضی سے نہیں آتی، اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، تو اضطراری جو فعل ہوتا ہے وہ قابل عمل سنت نہیں ہوتی۔ مثلا جہاد میں اگر کسی کے نبی کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو یہ سنت بن گئی، ساری امت ایک ایک ہاتھ تک کٹا دی۔ کوئی نبی شہید ہو گیا، کتنی امتوں کے نبی شہید کر دیے کافروں نے، ساری امت خودکشی کر لے، تو یہ تو پھر سنت اضطراری ہے نا، یہ قابل عمل نہیں ہوتی۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھنے لگوائے تو یہ سنت اضطراری ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ پچھان، جسے درد ہو، تکلیف ہو، وہ ایک طریقے علاج سمجھ کا ہی لگوائے، اور اس میں برکت بھی سمجھے کہ یہ اچھا طریقے علاج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا تھا، اچھی بات۔ لیکن سنت تو اضطراری ہے نا، بیماری تو اضطرارن آتی ہے۔ اب یہ اگر یہ سنت بنائی جائے تو جو انبیاء شہید ہو گئے ان کے ساری امت کی گردنیں کٹا دیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، سنت اضطراری قابل عمل نہیں ہوتی۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں مناظرے میں مولوی اسماعیل نے یہ روایت پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماتم کے جواز کے لیے پیش کی تھی اس نے، کہ حضرت اویس کرنی نے اپنے سارے دانت اکھیڑ دیے پتھر مار مار کر، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سنت اضطراری ہے اور یہ واجب العمل نہیں ہوتی، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو کسی مستند کتاب سے دلیل کے ساتھ لاؤ، قصے کہانیوں پہ میں اعتبار نہیں کرتا۔ تو کسی کتاب میں کوئی روایت نہیں تھی، یہ محض کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں لوگوں کی۔
یہ کون سا طریقہ ہے کہ پتھر سے سارے دانت توڑے جا سکتے ہیں؟ ممکن بھی ہے۔ اس کے باوجود میں تبرکات دیکھنے لاہور شاہی مسجد میں اب رکھے ہیں، وہ مغل بادشاہوں کے پاس جو تھے، تو ان میں کوئی میرا خیال ہے ایک لب بھر داڑھیں اور دانت پڑے ہیں، یہ تو ایس کرنے کے ہیں۔ تو یہ حجامہ بھی اب لوگوں کے کاروبار کا ذریعہ سنت کے نام پر بن گیا۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ دنیا طلبی کے لیے دین کو ذریعہ بنانا، سنت خیر الانام کا نام لے کر، حضور کا نام بیچ کر، دین کا نام بیچ کر دنیا جمع کرنا، فرمایا یہ ایسے لوگوں کو اللہ کو کوئی ان لوگوں کی پرواہ نہیں کہ کس وادی میں پریشان حال ہلاک ہو گئے۔ اللہ کریم ان کی پرواہ نہیں فرماتے کہ کون کس وادی میں کہاں ہلاک ہو گیا، یہ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ عن عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم نسیان و اضاعت ان تحدث به غیر اہلہ۔ حضرت عامش رضی اللہ عنہ سے روایت رسول نے فرمایا کہ علم کی آفت بھولنا ہے، نسیان ہے۔ اور نسیان کیوں ہوتا ہے؟ اس کو نااہل پر ضائع کرنے سے۔ جو علم کا اہل نہیں ہے اس کے سپرد کرنے سے، چونکہ یہ جرم ہے، جرم کے نتیجے میں نسیان آ جاتا ہے، علم بندے کے پاس رہتا نہیں۔ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی ہے، فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی۔ حضرت وکیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد تھے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے شکایت کی کہ مجھے جو میں سبق یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتا، میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے۔ شکوت وکیع الی سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی وَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا بھائی خطائیں کرنا چھوڑ دو، سبق یاد ہو جائے۔ میں نے عرض کی کہ حضرت مجھے سبق یاد نہیں رہتا، نسیان ہو جاتا ہے، میرا دماغ پوری طرح کام نہیں کرتا، مجھے دین کا علم یاد نہیں۔ تو انہوں نے کہا گناہ کرنے چھوڑ دو۔ بھائی سوال کیا تھا؟ میں حیران ہو گیا کہ میں نے سوال کیا عرض کیا تھا، حضرت جواب کیا ارشاد تھا؟ انہوں نے خود وضاحت کر دی۔ انہوں نے فرمایا لِأَنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصٍ۔ علم اللہ کا فضل، اس کی مہربانی، اس کا کرم ہے، اور اللہ کا کرم گناہگاروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ علم اللہ کا احسان، اس کی مہربانی، اس کا کرم ہے، اور کرم نیکی پر ملتا ہے، گناہ کرنے سے کرم سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ علم اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا احسان ہے۔ تو علم کا اگر یاد رکھنا ہے تو گناہ نہ کرو، خطائیں نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی آفت بھولنا ہے۔ بھول جانا علم کو ضائع کر دیتا ہے۔ کبھی حاصل کیا تھا پھر وہ یاد ہی نہیں رہا، نہ مسائل یاد رہے، نہ حدیث یاد رہی، نہ قرآن کا ترجمہ تفسیر یاد رہی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا نہ اہل کو علم بانٹنے سے، یعنی خطا کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے علم جاتا رہتا ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ جیسے بد پرہیزی کرنے سے صحت جاتی رہتی ہے، خطا کرنے سے علم کی نعمت جاتی رہتی ہے۔ ہم شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے، شیخ سے، حضرت سے شکایت کی کہ حضرت مجھے بات بھول جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا اوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے فرمایا گناہ چھوڑ دے، غلطیاں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنا بھی چھوڑ دے۔ میں حیران ہو گیا کہ بات حافظے کی ہو رہی تھی، حضرت کردار کی بات کر رہے ہیں، سوال کیا تھا، جواب کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے وضاحت کر دی، فرمایا لِأَنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، اللہ علم کا کرم، علم اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے،
اور کرم خطاؤں سے نہیں ہوتا، غلطیاں کرنے سے، گناہ کرنے سے اللہ کا کرم نصیب نہیں ہوتا، تو علم تو اس کا بہت احسان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے زیادہ ہی دیر کر چھوڑی سے یہ سفر میں نے کہا لے کے رہے گا جڑے تو دیتے ہیں، چلو دو رہ گئے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل الظالمین۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد رحمتہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔